سر شیعہ جب میں نہج البلاغہ پڑھ رہا تھا اور آپ کی کتابیں پڑھ رہا تھا کہ جہاں شیعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیعہ کی بہت تعریف کی، اپنے شیعہ کو بہت سراہا، وہاں نہج البلاغہ میں کئی خطبات جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ پر گرجے برسے مذمت کی۔ امام موسیٰ کاظم نے کہا ہے کہ اگر میں اپنے شیعہ کو آزماؤں تو ثابت ہو جائے کہ زبانی جمع خرچ کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں، اگر میں ان کا امتحان لوں تو ثابت ہو جائے کہ یہ سب مرتد ہیں۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میں حضرت معاویہ کے خلاف صف آرا ہو جاتا تو یہ شیعہ غدار بن کر مجھے اپنے ہاتھوں سے حضرت معاویہ کے سپرد کر دیتے، چنانچہ میں نے سمجھا کہ باعزت طور پر معاویہ رضی اللہ عنہ صلح کر لینا قید کی حالت میں مرنے سے بہتر ہے۔ اور یعنی یہ ہے فضل بن حسن بن فضل طبرسی، اور پہلی جو میں نے مثال دی وہ کتابۃ الروضہ من الکافی سے۔ بالکل صحیح ہے، شیعوں کی تعریف بھی آئی ہے ائمہ اہل بیت کی زبان پہ، اور یہ حضرت حسن والی ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ؟ جی یہ روایات بالکل صحیح ہیں جس میں مذمت آئی ہے، اور یہ ایسی ہی مذمت ہے جیسے کسی بھی مسلمان کے لیے آپ کر سکتے ہیں جو زبانی مسلمان ہے، جو شناختی کارڈ کا مسلمان ہے، جو کردار کا مسلمان نہیں ہے۔ کیا اس عنوان سے کہ جو شرائط، جو صفات، جو مقام، جو معیار ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، کتنے ہیں اس وقت دنیا میں مسلمان، کتنے اس وقت دنیا میں شیعہ، کتنے اس وقت دنیا میں جو شیعہ صفات پہ اترتے ہیں، کتنے اس وقت دنیا میں جو سنی صفات پر پورا اترتے ہیں، تو شاید انگلیوں پہ گننے سے زیادہ نہیں ہوں گے جو اس کمال کے، اس معیار کے لوگ ہونے چاہیے جو اہل بیت اپنے شیعوں کو چاہتے تھے۔ مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے صفات الشیعہ نامی کتاب لکھی ہے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت اور ائمہ اہل بیت سے کہ ہمارے شیعہ کی یہ 18 صفات ہوں گی، تم صرف زبان سے نہیں ماننا کہ وہ کہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں، اس میں یہ صفات پائی جاتی ہوں گی۔ مثلا یہ کہ وہ اول وقت نماز پڑھتا ہوگا، مثلا وہ پڑوسیوں کا ایسا خیال رکھتا ہو۔ 110 صفات امام علی علیہ السلام نے صفات المتقین کے طور پر اپنے شیعوں کی 110 صفتیں بیان فرمائیں۔ کیا ان 110 میں سے 5 پر بھی آج کا شیعہ پورا اترتا ہے؟ اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو مذمت آئی ہے۔ وہ مذمت اس معنی میں نہیں ہے، وہ مذمت یہ کہ جیسا ہم چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، جیسا ہونا چاہیے ہمارا چاہنے والا، اس معنی میں مذمت ہے۔ لیکن سر یہ بڑا سخت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف صف آرا ہو جاتا تو یہ شیعہ غدار بن کر مجھے اپنے ہاتھوں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیتے، چنانچہ میں نے سمجھا کہ باعزت طور پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کر لینا قید کی حالت میں مرنے سے بہتر ہے۔ یہ تو آپ ایک تاریخی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا کہ ایسا کیوں ہوا تھا، کیونکہ خریدے گئے لوگ، کیونکہ ڈرایا گیا لوگوں کو، کیونکہ ان کو لالچیں دی گئیں۔ خود امام حسن